ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وقال تعالی فی شأن عظمت حبیبہ المصطفى: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور اس پر ہمیں فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ علی احسان عظیم۔ کرم بالائے کرم کہ اس نے ہمیں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے 73 فرقوں میں سے نجات والے فرقے اہل سنت والجماعت سے وابستہ فرمایا۔ اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم میں مبعوث فرما کر اور ان کی اطاعت میں، ان کی امت میں ہمیں رکھ کر جہاں فضل اور احسان کیا، وہیں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بے انتہا احسانات اور اس امت پر بے انتہا انعامات سے اس امت کو سرفراز کیا۔ انہی احسانوں میں سے، انہی انعاموں میں سے، اسی کرم نوازیوں میں سے ایک کرم نوازی، ایک احسان، ایک انعام ہمارے درمیان آتا ہے، وہ رمضان ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کی قدر، رمضان کی عظمت کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیگر 11 مہینوں کا ذکر قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اللہ نے مہینوں کی گنتی تو بتائی کہ مہینے 12 ہے، 12 کا عدد مہینوں کا مکمل ہوتا ہے، لیکن کسی رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر نہیں فرمایا۔ اگر کسی مہینے کا نام لیا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان اس امت کی بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ رمضان کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ کیا رمضان میں بھوک اور پیاس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے خزانوں کو بچانا چاہتا ہے؟ انسان اگر اس طرف غور کرے تو معلوم ہوگا کہ جو بے دین ہے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہو، کیا تمہارے خدا کے پاس کوئی کمی ہو جاتی ہے جو اس کو بچانے کے لیے بھوک اور پیاس کو مسلط کرتا ہے؟ لیکن میں آپ کو حدیث مبارکہ ابھی سناؤں گا جو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے آنے سے قبل کے جمعہ میں یا اس سے پہلے آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جمع کیا اور ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں حبیب پاک نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے، مومنوں کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اور آپ دیکھیں
کہ جو نعمت انسان سال بھر جس کا گمان بھی نہیں کر سکتا وہ اس کے سامنے دسترخوان پر افطار کے وقت موجود ہوتی ہے، وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور انعام و اکرام کا مژدہ لے کر ہمارے درمیان آتا ہے۔ تو اس رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور یافت میں مصروف رہنا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، وہیں اس سے 2 آیتیں پہلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے امتوں والوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ ان روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ایک سچے ایمان والے بن جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی اللہ نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تم کو ہم نے جنوں کو انسانوں کو پیدا نہیں کیا اس لیے پیدا کیا کیونکہ تم ہماری عبادت کرو۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا ہے، اس کے کہے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتا ہے، تو وہ بندہ تتقون والے متقیوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب متقیوں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ مکرم ہے، وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے، وہی سب سے زیادہ مقام والا ہے جو سب سے زیادہ تقوی کو اختیار کرنے والا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ تقوی حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہم کو کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں وہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ رمضان کے 5 حروف ہے۔ صوفیاء کرام اور علماء کرام نے اس کی تشریح میں لکھا کہ رے سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے۔ اپنے اپنے علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے دل پر طاری کیا، انہوں نے اس کو اپنے قلم سے لکھا۔ علماء کرام نے لکھا، حضرت غوث پاک بھی اپنی مایہ ناز تصنیف غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ رے سے مراد رحمت الہی ہے۔ رے سے مراد بعض نے لکھا کہ رضوان اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ میم سے مراد مغفرت الہی ہے۔ میم سے مراد محبت الہی ہے۔ ذوے سے مراد ذات سے مراد ضمانت الہی ہے۔ جب بندہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور یافت میں مصروف ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری میں، اپنی ضمانت میں لے لیتا ہے۔ الف سے مراد الفت الہی ہے، امان الہی ہے۔ نون سے مراد نور الہی ہے، نوال الہی ہے، یعنی بخشش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ جب بندہ اس رمضان کو بہترین طریقے سے، جس طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے، اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے، جس طرح رمضان کو گزارنا ہے اس طرح گزارتا ہے، تو پھر بندے کو رحمت الہی بھی ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی اس کو ملتی ہے، بندے کو مغفرت بھی ملتی ہے، اللہ کی محبت اور اس کی خوشنودی بھی ملتی ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ کی ضمانت بھی ملتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 عشروں میں، 10 دنوں کے عشروں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ جب یہ 2 عشرے انسان کامیابی کے ساتھ گزار لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تیسرے عشرے میں وہ جو ضمانت الہی ہے، اس ضمانت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پھر جب بندہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی الفت بھی ملتی ہے، امان بھی اللہ تعالیٰ کی اس کو مل جاتی ہے، پھر اس کے دل میں نور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اترتا رہتا ہے۔ یہ رمضان حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اور طفیل میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار احادیث مبارکہ رمضان کے تحت سنائی ہے، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے
کہ ایک ایک حدیث کو ہم پڑھے اور ایک ایک حدیث کے مطابق آپ کو سناتے جائے، لیکن میں آپ کو صرف دو حدیثیں، ایک حدیث جو رمضان کی خصوصیت کو بتلاتی ہے اور اس میں ہونے والے خصوصی کرم و نوازشوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے، وہ ایک حدیث، اور ایک وہ خطبہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کرام کو عطا کیا تھا، اس کو سناتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی، اے میرے امتیو، میری امت کو رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ اما واحدۃ فانہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ عز وجل الیہم، یعنی کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یعنی جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کے قلوب کی طرف، بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ نظر رحمت فرماتا ہے، حبیب پاک فرماتے ہیں ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کی طرف نظر رحمت فرما لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کبھی اس بندے کو عذاب نہیں دے گا، اس کو عذاب سے امان عطا فرما دی جاتی ہے جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت اس کی طرف ڈال دے۔ یہ نظر رحمت کب ہوگی؟ جب ہم اس کی نظر کے مشتاق ہوں گے، جب ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا چاند دکھا ہم دیگر مصروفیات کی طرف مبتلا، ہم سحری کے سامان لینے میں، خرید و فروخت میں محو ہو گئے۔ وہ خاص لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر نظر فرماتا ہے، اس وقت اللہ کی یاد اور یافت میں اگر بندہ مصروف ہوگا، اگر اللہ کی نظر اس کے قلب پر، اس پر پڑ جائے، حبیب پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امان عطا فرما دیتا ہے اور کبھی ایسے بندے کو اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آگے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ اطیب عند اللہ من ریح المسک، یعنی جب بندہ روزہ رہتا ہے اور شام کا وقت ہوتا ہے تو اس بھوک کی وجہ سے، اس خالی پیٹ کی وجہ سے جو بندے کے منہ سے بو نکلتی ہے، عام طور پر ہم اس کو بدبو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، کیا آپ نے صبح برش نہیں کیا، یا آپ منہ دھو کر آئے، اس طرح ہم عام دنوں میں کہتے ہیں۔ لیکن حبیب پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ روزے میں ہوتا ہے، جب شام کا وقت ہوتا ہے، اس کے منہ سے جب وہ بو نکلتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ایسی خوشبو ہے۔ وہ خوشبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بو کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یہ بھی امت محمدیہ کا خاصہ ہے، اس سے پہلے کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ تیسری جو خصوصی لطف اور خصوصی عنایت جو اللہ کی جانب سے ہم کو ملی، حبیب پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ جب بندہ رمضان کو جس طرح اس پر عمل کرنا ہے، جس طرح رمضان کو گزارنا ہے گزارتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ نے سحری کرنے کو کہا وہ سحری کرتا ہے، اللہ نے بھوک کو برداشت کرنے کو کہا وہ برداشت کرتا ہے، اللہ نے صبر کرنے کو کہا وہ صبر کرتا ہے، افطار کرتا ہے، نمازوں کو وقت پر ادا کرتا ہے، سنت مؤکدہ جو تراویح ہے اس کو پڑھتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے دن اور رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ فیضان بھی ہمارے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ چوتھی خصوصیت حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے مزین کر دی جائے، آراستہ کر دی جائے، کیونکہ وہ دنیا کی مشقت کو برداشت کر رہے ہیں، اور عن قریب اس مشقت کو برداشت کر کے یہ میرے گھر میں آئیں گے تو یہ ان کے لیے آرام دہ ہو۔ یعنی جو بندہ روزہ رہتا ہے، رمضان اچھی طریقے سے گزارتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ کر رہا ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے اس کے لیے جو رمضان کو رمضان کے حق کے ساتھ پورا مکمل طور پر کرے۔ پانچویں چیز حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ
تمام ان لوگوں کی جو رمضان کا حق ادا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لوگوں میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ حبیب پاک نے فرمایا کہ نہیں، لیلۃ القدر کا تو الگ مقام ہے، یہ وہ رات ہے۔ اس کا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی کہ جس طرح ایک مزدور صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے تو جب وقت ختم ہوتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے، اس کے پیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رمضان کا وقت ختم ہوتا ہے، آخری لمحات جب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں سارے عبادت کرنے والوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے، اور فرشتوں کو بعض روایتوں میں ہے کہ فرشتوں کو گواہ بنا دیتا ہے کہ میں نے ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ اب آئے اس خطبے کی طرف چلے جو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بلیغ خطبہ ہے، جس میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے پیغام عطا فرمایا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان کا آخری دن تھا، بعض روایتوں میں کہ آخری جمعہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ آخری دن شعبان کے آخری دن جمعہ تھا ہوگا، اس میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو برکت والا ہے، جو عظمت والا ہے۔ جب حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عظمت بتا رہے ہیں، اس کے اندر رہنے والی برکتیں بتا رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی عظمت کو بجا لائے، اس کا پاس اور لحاظ رکھا جائے، اس کی عظمت کو مانا جائے، اس کے اندر کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں اس کو لوٹنے کی ہم کوشش کریں۔ حبیب پاک فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نظر اٹھا کر تو ایسے حضرات ہیں جو طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود روزے چھوڑ دیتے ہیں، بس اس لیے کہ ہم کو تھوڑا ہارڈ کام کرنا پڑتا ہے، دن بھر ہماری نوکری ہے۔ یاد رکھے، یہ چند گھنٹوں کی بھوک کو برداشت کرنا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی سے اس کی اجر ملے گا اور اللہ ہی اس کی جزا دے گا۔ بہت اہمیت کا یہ حامل ہے۔ اگر کوئی بلا عذر بغیر کسی تکلیف کے روزے چھوڑ دیتا ہے تو بہت بڑا وبال اس کے لیے ہے، سال بھر بھی اس کی قضا کر لے تو وہ ثواب نہیں پا سکتا جو رمضان کے ایک روزے کا ہے۔ تو اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کو بتانا چاہیے رمضان کے روزوں کی کیا اہمیت ہے۔ حبیب پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے گئے، اس میں دن میں روزے فرض کیے گئے، رات میں اس میں قیام کو سنت قرار دیا گیا۔ وہ سنت قیام کیا ہے؟ وہ تراویح ہے۔ تراویح کو لے کر بھی ہمارے پاس غفلت ہوتی ہے۔ 10 دن پڑھ لیے، کوئی 5 دن، کوئی 3 دن، کوئی 6 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں، باقی کے 20 دن، باقی کے 24-25 دن اسی طرح ٹھیٹھی ٹھاٹھا میں کاروبار میں مصروف رہ کر ہم وقت کو گزار دیتے ہیں۔ یاد رکھے، یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سنت مؤکدہ قرار دیا۔ اس کو آپ چھوڑیں گے تو اس کی پوچھ بھی ہونے والی ہے۔ ہاں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے لیکن آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ کوشش کریں تنہائی کے اندر اکیلے نماز پڑھ لے، 20 رکعت تراویح آپ ادا کریں، جتنا ہو سکتا ہے سوا پارے کا اہتمام کریں، کیونکہ وہ سوا پارا آپ کا قرآن پورا مکمل 1 مہینے تک چلتا ہے اور آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ کم وقت میں آپ قرآن سن کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ نہیں، بہت زیادہ آپ کو کاروبار کی فکر لگی ہوئی ہے، آپ جس طرح 3 دن میں، 5 دن میں، 6 دن میں قرآن مکمل کر لے، اس کے بعد تراویح چھوڑے نہیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے دکان، اپنے مکان، جہاں بھی وقت ملے آپ کو، پہلے وہ 20 رکعت تراویح ادا کرنے کے بعد آپ اپنے کاروبار میں مشغول ہو، یا آپ اپنا طریقہ بنائیں اور تراویح کو چھوڑے نہیں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خاص فضل امت محمدیہ پر عطا فرمایا ہے۔ حبیب پاک فرماتے ہیں اگر کسی نے اس مہینے میں کوئی نیک کام کیا، یعنی کوئی چھوٹی سی نیکی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور کوئی اس مہینے کے اندر کوئی فرض کام کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا کر اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔
یہ مہینہ صبر کرنے کا ہے، یہ مہینہ مصیبتوں کو برداشت کرنے کا مہینہ ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا مہینہ ہے۔ جب بندہ برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے بدلے اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ مواسات یعنی غم خاری کا، بھائی چارگی کا، ایک دوسرے کا خیال کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ آج ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس سے ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم سیلفش ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنا اپنا دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھے اس مہینے کے اندر لوگوں کے حقوق کو پورا کیا جائے، لوگوں تک مال کو پہنچایا جائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل ہوتا تھا، جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے کاموں کو سمیٹ لیتے، کسی کو کچھ دینا ہوتا دے دیتے، کسی کے پاس سے کچھ لینا ہوتا لے لیتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ شعبان ہی میں نکال دیتے، یہاں تک کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہر کام سے فارغ ہو جاتے۔ رمضان میں صرف ان کا ایک ہی کام ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی، اللہ کا ذکر ہوتا، اللہ کی یاد اور یافت ہوتی۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ تو یہ مہینہ غمخاری کا مہینہ، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کا ساتھ دے۔ ہمارے پاس یہ ساتھ دینے کا کلچر ختم ہو جا رہا ہے، لوگوں کی ٹانگ کھینچنے کا، ہاتھ دینے کا نہیں، ٹانگ کھینچنے کا۔ ہم لوگوں کو ہاتھ دے، ان کی مدد کرے، ان کی استطاعت کے مطابق ان کے کاموں کو پورا کرے اور ان کو اوپر کھینچنے کی کوشش کرے۔ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر ان کو نیچا دکھانے میں اور اس کے کاروبار خراب کرنے میں، اس کے مال کو کیسے کم کرے، یہ ہماری ذہنیت چل رہی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ وہ کما رہا ہے میں بھی محنت کر کے کماؤں، یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس ٹانگ کھینچنے کی عادت مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ اور خاص طور سے حیدرآبادیوں کے اندر بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اس عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں نے جو اسٹارٹنگ میں کہا کہ کیا روزہ رہنے سے کیا ہم اپنے مال کی حفاظت کر رہے ہیں، کیا ہم مالوں کو بچا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر اس خزانے کو بچا رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ جس چیز کی طرف حکم فرماتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومنوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ عام طور پر جس کا دسترخوان چھوٹا ہوتا ہے، رمضان میں اس کا دسترخوان بھرا ہوا پایا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اندازہ کریں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں جو اس رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت کر دیتا ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب عطا کیا جاتا ہے جیسا کہ وہ روزہ رکھنے والا ہے، اور اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اور صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر شخص اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کرائے، یعنی افطار کی دعوت رکھے اور لوگوں کو دعوت پر بلا کر لوگوں کو افطار کرائے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو دودھ کے ایک گھونٹ کے بدلے یا ایک کھجور کے بدلے یا نہیں تو صرف ایک پانی کے گھونٹ پر کسی کو افطار کرائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی نیت کے مطابق ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے چہروں کو، تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ تمہارا دل ہے، تمہاری نیت ہے۔ تم جس نیت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ وہ کام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت اور اس اخلاص کے بدلے میں تمہیں وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر جس نے یہ تو ایک گھونٹ پانی اور ایک گھونٹ شربت یا دودھ یا ایک کھجور پر افطار کرایا، اس کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اور اگر کوئی استطاعت کے بعد کسی کو پیٹ بھر، کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوضر سے سیراب کرے گا، میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اس کو پلایا جائے گا۔ اور حوض کوثر کے بارے میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ اس حوض کوثر سے پی لے گا پھر اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی، ایسا وہ پانی ہوگا۔ اس شخص کو پلایا جائے گا جو روزے داروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، اس کا اول رحمت ہے، اس کا اوسط یعنی بیچ کا حصہ مغفرت ہے، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور جو اس مہینے میں اپنے غلام پر، اپنے ماتحت پر، اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں کے کام میں تخفیف کرتا ہے، کمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بخش دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہم کو پیغام دے رہے ہیں، مژدہ سنا رہے ہیں
خوشخبری سنا رہے ہیں اپنے ماتحتوں کے کام کو کم کرو. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, ہم ان کے کام کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں, اور روزے میں ہوتے ہیں تو اور زیادہ اس پر غصہ ہوتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھ کر آیا تو کام نہیں کر رہا. یہ صحیح چیز نہیں ہے. وہ بھی روزہ ہے, وہ بھی مسلمان ہے, اس نے بھی روزہ رکھا ہے, وہ بھی صبر کر رہا ہے, وہ بھی بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے, اس کا بھی خیال کیا جانا چاہیے. جب آپ یہ خیال کریں گے, اس کے کام میں کمی اور تخفیف کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کی وجہ سے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا پروانہ سنائے گا. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث کی کتاب میں یہی حدیث تسلسل کے ساتھ چلتی ہے, اس میں اور کچھ باتیں ایکسٹرا ہے. وہ زیادہ باتیں کیا ہے, حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بس تم ان مہینوں میں, اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو. وہ اس میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جس کے ذریعے تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو گے, اور 2 باتیں ایسی ہیں جس سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے. وہ 2 باتیں کیا ہے جس سے تم اللہ کو راضی کرو گے؟ وہ ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے رہو اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہو, اور دوسرا اپنی بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہو, اور کثرت سے استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے رہو. تو جہاں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا, عبادتوں کا مہینہ, ہم عبادت کے لیے وقت نکالے, تو یہ 2 اذکار کو ہم خاص طور سے اپنا ورد بنا لیں. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہر کسی کو یاد ہوتا ہے, کوئی نئی دعا نہیں, کوئی نئی چیز نہیں. لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے اور استغفر اللہ کی کثرت کو اپنا ورد بنائے. اس مہینے میں سارا جب بھی وقت ملے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ جتنا ہو سکتا ہے پڑھتے رہے. اور 2 باتیں جس سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے, جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی, وہ یہ ہے کہ ایک تو تم اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرتے رہو, ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگتے رہو, اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے اس سے پناہ طلب کرتے رہو. اللہ تعالیٰ سے چاہو کہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. ان 2 دعاؤں کو اپنے ورد زبان کر لو, ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرو. وہ دعا آپ حضرات کو یاد بھی ہوگی, اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اس دعا کو ورد زبان بنا لیا جائے کہ اے اللہ ہم کو جنت عطا فرما اور جہنم سے ہماری حفاظت فرما. یہ خطبہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا, اور حبیب پاک نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو دیکھا جاتا ہے وہ تمہارا خلوص, تمہاری نیت, تمہارے اعمال نہیں, تمہارے دل کے حال دیکھے جاتے ہیں. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے, جس طرح حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا, جس طرح صحابہ کرام کا طرز عمل رہا, جس طرح اکابرین اولیاء کا طریقہ رہا, جس طرح ہمارے پرانے بزرگوں کا طریقہ کار رہتا تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے گھروں کی صفائی کر لی جاتی. بچوں کو بتایا جاتا کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے, یہ بڑی خاص رحمتوں کا, بخشش کا, مغفرت کا مہینہ ہے. ہم اس کے برعکس اپنے بچوں کو کیا بتا رہے, یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے, یہ شاپنگ کا مہینہ ہے, یہ انجوائے کرنے کا مہینہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارے پرانے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ کس طرح اہتمام رمضان کا کیا جاتا تھا, ہم سمجھتے تھے کہ کوئی ایسی شاندار چیز آنے والی ہے, اور واقعی جب وہ دل میں کیفیات پیدا ہوتی ہے تو پھر بندہ اس کو رمضان سے لگاؤ ہوتا ہے. جب بندہ رمضان سے لگاؤ کرتا ہے تو عبادتیں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. جب بندہ رمضان کے مہینے میں عبادت کرتا ہے تو پھر دیگر 11 مہینوں میں اس کو عبادتیں کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو یہ کوشش کرے اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کرے, بتائے کہ رمضان آ رہا ہے. رمضان اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے, رحمت کا, مغفرت کا, جہنم سے آزادی کا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت اس میں عنایتیں ہوتی ہے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر ہم پر پڑتی رہتی ہے. یہ اپنی اولادوں کو بتائے اور خود اس پر عمل کرے. یاد رکھے, بچہ کبھی بھی آپ کے بولنے سے نہیں سمجھتا, آپ کے مارنے سے نہیں سمجھتا. بچہ جب کسی چیز پر عمل کرتا ہے, جب آپ اس کو پریکٹیکل طور پر کر کے بتاتے ہیں, وہ اس کا زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں رمضان کس طرح سے گزاروں گا. اپنا ایک شیڈیول بنائے کہ میں سحری کے بعد کا وقت کس طرح اللہ کی عبادت میں گزاروں گا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, سحری کرتے ہی سو جانا ہمارا کام ہے, نماز گئی, 2-4 دن فجر کی نماز پڑھ لیے, اس کے بعد 25 دن 20 دن فجر کی نماز بھی ہم غائب کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان سحری کے بعد کا جو وقت ہے
سحرن کے بعد جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اذان تک کا، نماز تک کا وقت مسجد میں آ جائے، کسی بھی مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائے، یا گھر کے کونے میں بیٹھ کر تسبیح ہاتھ میں لے لے، تاکہ آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر سیکھے کہ یہ وقت عبادت کا وقت ہے۔ افطار سے پہلے کا وقت بھی اپنے گھر والوں کو بتائے۔ ہمارے پاس افطار سے پہلے کا وقت چولہوں میں گزرتا ہے، یہ پکانا ہے وہ پکانا ہے، پکاتے پکاتے سحرن ہو جاتا، اور اسی طرح بیٹھے اور افطار کر لیے اٹھ گئے۔ یہ وقت دعا کا وقت ہے، یہ وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ افطار سے تھوڑی دیر پہلے اس کی تیاری کر لے، اور عین افطار سے قبل دعاؤں میں وہ وقت لگائے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ یہ وقت دعا کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اور عبادتوں کی کثرت کرے، نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرے، جو اضافی عبادات ہے اور تراویح وغیرہ ہے، نوافل ہے، اس کی کثرت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اور اجر ہم کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے رمضان کا شاندار استقبال کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، چست ہو کر اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غافل رہ کر ہم کو اس وقت کو اسراف کرنے والوں سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔